اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی مستثنیات آیان نجس میں، یعنی آیان نجس کا بیچنا خریدنا اور اس پہ بزنس کرنا، تکسب کرنا حرام ہے، اور ان سے 4 چیزیں مستثنی ہوئی تھیں۔ ان میں پہلا کیا تھا؟ پہلا ایک عبد کافر تھا، دوسرا کتا تھا، تیسرا جو ہے وہ زیت نجس تھا، کیا کہتے ہیں، تیسرا کیا تھا؟ الاسیر العنبی اذا غلا ولم یذهب ثلثاہ، اور چوتھا جو ہے وہ یہ الدون المتنجس للاستسباح تحت السما، للاستسباح۔ اب بحث یہ تھی کہ نجس تیل کو چراغ جلانے کے لیے بیچا جا سکتا ہے تو جائز ہے، فی الجملہ روایات بھی وارد ہوئی ہیں، جائز ہے۔ تو اب شیخ اس میں یہ اس چیز پر بحث کر رہے ہیں کہ بیچنا تو جائز ہے، لیکن بیچنے میں شرط کرنی چاہیے کہ تم اسے چراغ جلاؤ گے۔ جو بیچنے والا ہے وہ کہ چراغ جلاؤ گے تو پھر دے رہے، ورنہ نہیں دے رہے۔ لینے والا لے رہا ہے، اس نیت سے لے رہا ہے کہ چراغ جلائے گا، یہ نہیں گھر میں بیٹھ کے جو ہے کڑھائی میں ڈال دیا اور پکوڑے تلے جا رہے ہیں اس نے جس تیل سے، نہیں، حرام ہے۔ تو بات یہاں پہ آئی کہ یہاں پہ بھی 3 قول تھے۔ ایک قول یہ تھا کہ اشتراط بیع میں لازم ہے، ایک قول یہ کہ قصد سے اشتراط لازم ہے، ایک قول یہ ہے کہ کچھ بھی لازم نہیں ہے، مطلقہ اس کو بیچنا نجس تیل کو جائز ہے۔ تو مطلقہ بیچنا جائز ہے، یہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اور اشتراط در بیع، شرط کرنا بیع کے اندر کہ اس تیل کو بیچ رہے ہیں استصباح کے لیے، یہ ابن ادریس حلی کا قول ہے، اور باقیوں کے جو قول ہیں ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ قصد لازم ہے۔ اب قصد کہاں لازم ہے کہاں نہیں ہے، اس پہ بحث چل رہی ہے۔ تو اس میں شیخ نے کہا کہ تیل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تیل تو جیسے روغن بادام ہے اور بنفشہ ہے، بنفشے اور بادام کا تیل ہے جو مہنگا ہوتا ہے، اور اس کے معظم منافع جو ہے وہ کھانے میں یا اور دوسری لگانے میں، اس طرح کی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں جو یعنی نجس ہونے کی وجہ سے حرام ہو گئے۔ تو ایک اس کی منفعت نادرہ ہے کہ اسے جلایا جا سکے، اتنے مہنگے تیل کو انسان جلائے گا نہیں، تو معظم منافع اس کے کیا ہے؟ کھانا اور پینا ہے، اور منفعت نادرہ جلانا ہے۔ تو جہاں منفعت نادرہ جلانا ہو وہاں پر قصد کر کے بھی جو ہے وہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ شریعت وارد ہوئی اور شریعت نے اجازت دی اور نص آئی اس کے اوپر کہ اس تیل کا بیچنا، نجس تیل کا بیچنا استصباح کے لیے جائز ہے، اور ان کے جو منافع غالب ہیں جن سے ان کی مالیت تشکیل پا رہی ہے وہ حرام ہے، اور منفعت نادرہ جو استصباح تحت السما ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جب شریعت نے بول ہی دیا، نص آ گئی کہ اس کا بیچنا جائز ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ قصد کریں گے منفعت نادرہ کا اور اس کا بیچنا جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ قصد کے بغیر اگر اس کو خریدیں گے بیچیں گے تو کیونکہ اس کی مالیت بھی منافع محرمہ سے تشکیل پائی ہے، اور اس کے جو منافع جو اس کے ہیں اغلب جو نجس ہونے سے پہلے حلال تھے، اس سے اس کی مالیت بنی تھی، وہ اب حرام ہو گئے۔ تو اگر آپ بغیر قصد کے اس کو خریدیں گے تو اطلاق کس طرف منصرف ہو جائے گا؟ معظم منافع کی طرف، غالب منافع کی طرف منصرف ہو جائے گا، اور منفعت نادرہ سائڈ پہ رہ جائے گی۔ کیا؟ سرسوں کے نہیں، ابھی روغن بنفشی اور بادام کی بات ہو رہی، پہلی قسم کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی قسم وہ ہے جس کے منافع اغلب منافع کھانا پینا تھا اور وہ نجس ہونے کی وجہ سے حرام ہو گئے، اور شریعت نے کہا کہ اس کو چراغ کے طور پر جلا سکتے ہیں، تو آپ قصد استصباح کی نیت سے اگر اس کو خریدیں گے تو بیع جائز ہو جائے گا، اگر اس نیت سے نہیں خریدیں گے تو اطلاق منصرف ہو جائے گا، اس سائٹ پہ چلا جائے گا، یہ منفعت نادرہ ہے، لہٰذا بیع حرام ہو جائے گا بغیر قصد کے۔
تو قص پہلی قسم میں جو ہے وہ لازم ہے. یہ دیکھیں میں نے دکھایا, پہلی قسم میں جو ہے وہ قص لازم ہے. دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ مٹی کا تیل اور پیٹرول ہے. تو مٹی کا تیل اور پیٹرول کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے, وہ کہنا صحیح ہے. ابھی میں مٹی کے تیل کی بات کروں بابو. تیل تین طرح کے ہوتے ہیں. مٹی کے تیل کی بات کر رہے ہیں, مٹی کا تیل اور پیٹرول. تو کیونکہ اس کے موضع منافع کیا ہے؟ جلانا ہے. تو جب موضع منافع اس کے جلانا ہے تو یہاں پہ قص کریں یا نہیں کریں, جلانا ہے, اس لیے یہاں قص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا وہ تیل ہے جیسے سرسوں کا تیل ہے, اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, دونوں برابر ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں یہاں پہ بھی, ہاں تو یہ تیسرا ہے. یہ تیسرا نہیں آیا تھا, آپ جو عرض کر رہے تھے وہ بات کا ہے. ہم فرض کرتے ہیں فرض اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تیل ایسا ہے جس کے منافع برابر ہیں, یعنی وہ جلانے میں بھی برابر سے استعمال ہوتا ہے, کھانے میں بھی برابر سے استعمال ہوتا ہے. ایک جگہ ہے, مثال کے طور پر ایک کھیت ہے, گاؤں ہے, وہاں پر سرسوں بہت ہوتی ہے اور سرسوں کا تیل نکلتا ہے. اس کولو بھی ہے, اس کا فیکٹری ہے, کیا ہے, سرسوں کا تیل نکلتا ہے. اب وہ سرسوں کا تیل کھانا بھی اسی سے کھایا جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ والا عام تیل جو ڈالڈا بناسپتی اور دوسرا ہے وہ نہیں ہوتا. وہاں پہ وہی سرسوں کا تیل کھانے میں استعمال ہوتا ہے, وہی سرسوں کا تیل ایندھن اور جلانے میں استعمال ہوتا ہے, برابر سے استعمال ہوتا ہے. تو فرض میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا. تو جہاں پر منفعت, استصباح کی منفعت اور دوسری منفعتیں برابر ہو تو شیخ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی قص لازم نہیں ہے. کیوں قص لازم نہیں ہے؟ کیونکہ شیخ کہہ رہے کہ چلو اس نے ایسے ہی خریدا, بغیر التفات کے خریدا یا التفات کے ساتھ خریدا, جو بھی خریدا بالآخر اس کو پتہ تو ہے کہ استصباح کے لیے خریدا. جس چیز کے لیے خریدا اس کے اندر تو مکنون ہے, اس کے اندر ہے کہ کس چیز کے لیے خرید رہا ہے. تو سوال شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس نے جو مثال کے طور پر یہ تیل, سرسوں کا تیل نجس تھا, جو کھانے والے اس کے منافع تھے وہ تو فوت ہو گئے, حرام ہو گئے, اب وہ تو نہیں ہو سکتے. جب وہ نہیں ہو سکتے, اب اس نے خریدا تو اس نے کھانے کی نیت سے خریدا, اس سے کھانے کی نیت سے تو نہیں خریدا. تو شیخ کہہ رہے ہیں منفعت محرمہ کا اگر اس نے قصد نہیں کیا تو بیع کیا ہے؟ جائز ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے کسی کو گھر دیا, یہ تیسرے کی مثال دے رہا ہوں میں, پھر آپ جو ہے وہ سرسوں کے تیل پہ نہیں چلے جائیے, تیسرا ہی ہے, سرسوں ہی ہے یہ. تو اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے گھر دیا کسی کو, تو میں نے اس سے شرط نہیں کی کہ تم اسے نیک کاموں میں استعمال کرو گے, رہو گے, یا مثلا کسی اور کو کرائے پہ نہیں دو گے, یا یہاں پہ کنسرٹ نہیں چلاؤ گے, یا یہاں پہ کوئی شراب خانہ نہیں بناؤ گے. نہ میں نے اسے شرط کی کہ بناؤ گے, نہ شرط نہیں کی کہ نہیں بناؤ گے. تو میں نے مطلق چھوڑ دیا اس کو. تو جب مطلق چھوڑ دیا ایک چیز کو, قصد سے منفعت نادرہ نہیں کیا, قصد سے منفعت محرمہ نہیں کیا, تو بیع کیا ہو جائے گا؟ بیع کیا ہو جائے گا؟ اجارہ دینا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. اب جس نے اجارے پہ لیا وہ اگر اس میں یہاں پہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا اس کا. صحیح ہے نا؟ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جہاں منفعت محرمہ کا قصد نہ کرے یا منفعت نادرہ کا قصد نہ کرے تو وہاں پر جو ہے وہ بیع جائز ہے. تو قصد یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. بحث ہماری قصد کے اوپر ہے. تو قصد صرف ایک صورت میں ہے جس میں آپ توجہ نہیں کی, آپ نے, آپ غافل تھے, پیٹرول اور مٹی کے تیل, وہاں پہ قصد کرنا ضروری نہیں ہے. باقی دونوں صورتوں, اس میں بھی تیسری, دوسری اور تیسری میں ضروری نہیں ہے, پہلی میں جو ہے شیخ کہنا ضروری ہے. یہ شیخ کا مطلب مالک مکان لیا ہے, وہ برا کام کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, شراب وغیرہ, تو مالک مکان کی واجب ہے نا اس سے شادی کرائے؟ نہیں, وہ تو پتہ ہونے کے بعد کی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو اجارہ اس نے دیا تھا وہ کس کام کے لیے دیا تھا. میں نے اجارہ دیا مثال کے طور پر آپ کو کہ آپ رہیں گے اس میں, تو اجارہ یا صرف دے دیا, رہنے کی بھی شرط نہیں کی, لیکن قرائن سے انصراف جا رہا تھا رہنے کی طرف, اور ایک دفعہ قرینہ بھی نہیں تھا, انصراف بھی نہیں جا رہا تھا رہنے کی طرف, بس دے دیا, یہ آپ کا لے لیں.
تو بعد میں وہ کہے گا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ شراب خانہ قائم کریں گے اور یہ سب کریں گے، تو وہ واپس لے لیتا ہے. اس بنیاد پر لینا اس کے لیے تو ظاہر ہے فرض ہے. لیکن جو اجارہ ہے وہ صحیح تھا. اجارہ جب تک اجارے میں منفعت نادرہ یا منفعت محرمہ کا قصد نہ کریں تب تک جو ہے وہ اجارہ صحیح ہوگا. تو بیع کی بات کر رہے ہیں ہم، بیع بھی اسی طرح سے بغیر قصد منفعت محرمہ کے، منفعت نادرہ کے بیع صحیح ہوگا. لکھو اس بات کو. تیسری قسم میں جہاں منفعت محللہ، جہاں نہیں جہاں لکھے منفعت محللہ نہیں، جہاں لکھے جہاں استصباح یعنی چراغ جلانا، اسراج بھی کہتے ہیں، استصباح بھی کہتے ہیں. استصباح یعنی صبح کی طلب کرنا یعنی چراغ جلا کے. جہاں استصباح اور دوسرے منافع برابر ہوں. دو تعبیریں استعمال ہوئی ہیں نا فقہ میں. اسراج بھی استعمال ہوئی ہے یعنی سراج یعنی چراغ جلانا، اور استصباح بھی استعمال ہوئی ہے یعنی صبح کی طلب کرنا چراغ جلا کر. جہاں استصباح اور دوسرے منافع برابر ہوں وہاں پر قصد لازم نہیں ہے، اور بیع صحیح ہے. قصد لازم نہیں ہے اور بیع صحیح ہے. بیع صحیح ہے اس لیے کہ اس نے منافع محرمہ کا قصد نہیں کیا. منافع محرمہ کا قصد نہیں کیا. جو منافع محرمہ کا قصد نہیں کیا تو بیع صحیح ہونا چاہیے. وَقَضَا إِذَا كَانَ الْاسْتِصْبَاحُ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً مُسَاوِيَةً لِمَنْفِعَةِ الْأَكْلِ الْمُحَرَّمِ كَالْإِلْيَةِ وَالزَّيْتِ وَأُسَارَةِ السِّمْسِمِ. بیٹا یہ سمسم کو دیکھنا ذرا لغت میں جانا، اس میں منجد میں استصباح جہاں منفعت مقصودہ ہو لیکن دوسرے منافع سے برابر ہو. عقل جو حرام ہے، الیا تو یعنی اس کے جو جہاں چکی ہوتی ہے، کولوں کو بولتے ہیں نا الیا، تو اس کو کاٹ لیا جائے تو وہ بھی نجس ہوا. اس سے جو چربی جو اس کے پشت پہ چربی ہے یا چکی ہے جو بھی ہے اس کو کاٹ لیا جائے تو وہ بھی نجس اور متنجسی میں آتی ہے، نجس میں آتی ہے. تو اس سے جو پگھلا کے زیت بنا لیا جائے تو کلیلیت والزیت، تیل اگر مردار کا ہو اس کی مردار کی ہڈیوں کو پگھلا کے تیل بنایا جائے. وہ سارت السمسم تو کہہ رہے ہیں کہ لا یعتبر قصد المنفعت المحللہ فضلاً عن اشتراطی. اشتراط کی تو بات ہی ختم ہو گئی، ابھی بات جو ہے وہ قصد کی چل رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں قصد یہاں پہ ضروری نہیں ہے. اس یکفی فی مالیت ہی وجود المنفعت المقصودۃ المحللہ، اس کی مالیت میں وجود منفعت محللہ مقصودہ جو ہے وہ کافی ہے. غایت الامر کون حرمت منفعت الاخری المقصودہ نقصا فیہ یوجب الخیار للجاہل. غایت امر یہ ہے کہ اس میں جو دوسری منفعت ہے جو حرام ہے اور مقصود بھی ہے، یعنی کھانا پینا مقصود تھا لیکن اب حرام ہو گیا اور اس کی وجہ سے نقص آ گیا اس میں، تو یہ جاہل کے لیے خیار کا سبب بنتا ہے. اگر ایک جیسے انہوں نے وہ کہا تھا فَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْمُتَبَايِعَانِ، اگر متبايعان نہیں جانتے ہوں. دو فقہی مسئلے وہاں پر بیان کیے تھے. تو ایک کیا تھا، ایک تو یہ تھا کہ اگر نہیں جانتے ہو، نہ بیچنے والا جانتا ہو نہ خریدنے والا جانتا ہو کہ اس سے جو ہے وہ چراغ جلانا جائز ہے اور معاملہ کر لیں بغیر قصد کے تو یہ معاملہ کیا ہے، باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال جو ہے وہ
جو دیا گیا ہے وہ کس کے بدلے میں دیا گیا؟ استثمار تو ان کے نظر میں تھے ہی نہیں، اور غالب منفعت اس کی حرام ہے، تو غالب منفعت کے بدلے میں دیا گیا ہے تو وہ حرام تھا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ دوسرا جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ جانتے تھے دونوں کہ دونوں جانتے تھے کہ یہ جو ہے وہ استثمار کرنا اس سے جائز ہے، لیکن انہوں نے التفات نہیں رکھتے تھے کہ کس لیے لے رہے ہیں، چراغ جلانے کے لیے لے رہے ہیں یا کھانے کے لیے لے رہے ہیں۔ دونوں اس سے مطلق تھے، دونوں اس سے غافل تھے، بس اس نے بیچ دیا، اس نے خرید لیا۔ لو علمنا عدم التفات المتعاملین، ایک صورت یہ تھی کہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ تیل جو ہے وہ نجس تیل استثمار کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ نجس تیل استثمار کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس سے غافل تھے کہ استثمار کے لیے لے رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے لے رہے ہیں۔ لو علمنا عدم التفات المتعاملین الی المنافع اصلا امکنا صحت ہوا، یہاں صحت کا فتویٰ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ مال ہے واقعی، اور شرعاً بھی جو ہے وہ مال ہے اور قابل ہے، اس قابل ہے کہ اس کے مقابلے میں مال دیا جائے، اس تیل کے مقابلے میں، کیونکہ اس کو چراغ جلایا جا سکتا ہے۔ وَلَمْ يَقْصُدْ بِهِ مَا لَا يَصِحُّ بَذْلُ الْمَالِ بِأَعْضَائِهِ، یہ جو لم یقصد بہی، یہ مالا، یہ عبارت لکھو، لم یقصد بہی مالا یصح المال بأعضائه من المنافع المحرمات، یہ لمبی عبارتیں ہیں، آپ سمپل کر دیں، لم یقصد بہی المنافع المحرمہ، باقی جو ہے یہ بریکٹ میں کر لیں، مالا یصح نہیں ہے، سم دکھاؤ، اس میں دیکھو کتاب العین، وہ گرین ہے۔ وَقَضَا إِذَا كَانَ الْاسْتِصْبَاحُ مَنْفَعَةً مقصودةً مساویةً لمنفعة الأكل المحرم كاللیلیۃ والزیت وعصارۃ السمسم، سمسم جو وہ تل ہے، یعنی تل سے جو تیل نکالا جاتا ہے وہ، تو اب یہ اگر نجس ہو جائے، متنجس اسی لیے استعمال کیا کہ نجس ہو جائے تو نجس العین تو نہیں ہوگا، متنجس ہوگا۔ پس یہاں تک بات ہوئی۔ نعم یشترط عدم اشتراط المنفعۃ المحرمہ، کہہ رہا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ تیسری قسم میں جہاں منفعت محللہ اور منفعت محرمہ دونوں موجود ہوں، یہ شرط کیا جائے گا کہ منفعت محرمہ کا کوئی شرط نہ کرے، جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر اجارے پہ دے رہا ہے تو وہ شرط کرے بھئی میرے گھر کو تم شراب خانہ نہیں بناؤ گے۔ یشترط عدم اشتراط منفعت المحرمہ، شرط ہے کہ منفعت محرمہ کا شرط نہ کرے، یعنی اگر کوئی اجارے میں شرط کرے کہ میں اس شرط پہ لے رہا ہوں کہ اس میں میں شراب خانہ بناؤں گا تو اجارہ باطل ہے، تو اجارے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے عدم اشتراط منفعت محرمہ، تو بیع کے صحیح ہونے کے لیے بھی، بیع تیسری قسم میں جب منافع محلل اور محرمہ دونوں ہیں تو بیع کے صحیح ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ منافع محرمہ کو شرط نہ کرے، عدم اشتراط المنفعت المحرمہ۔ بے یقول بیعتک بشرط ان تاکل ہو وإلا فسد العقد بفساد الشرط، اس طرح سے کہ کہے گا کہ بیعتک، میں نے بیچا، بشرط ان تاکلہ، میں اس شرط پہ بیچ رہا ہوں کہ تم اسے کھا لو گے، وإلا فسد العقد بفساد الشرط، وإلا یعنی اگر منفعت محرمہ کو شرط کرے تو اسی شرط کی وجہ سے بیع باطل ہو جائے گا۔ بل یمکن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد۔ اچھا، اب یہ بحثیں ہیں اصول کی کہ کیا جو حرمت تکلیفی ہے وہ حرمت وضعی کا بھی سبب بنتی ہے یا نہیں بنتی، یعنی ایک احکام ہے، ایک حکم وضعی ہے، ایک حکم تکلیفی ہے، تو شیخ کچھ لوگ کیونکہ فرق کرتے ہیں دونوں کے درمیان، شیخ فرق نہیں کرتے، شیخ اس کے قائل ہیں کہ شرط فاسد جو عقد ہے اس کو بھی فاسد کر دے گی، ایسا نہیں ہے کہ صرف شرط فاسد اور بیع صحیح ہو، تو کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ نَقُلْ بِإِفْسَادِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ، اگر ہم اس کے نظریے کے قائل ہو جاتے ہیں کہ شرط فاسد
لا یوجب فساد البیع، بے صحیح ہے، شرط کرنا فاسد ہے، تو تب بھی جو ہے وہ یہی بات ہوگی، بے حرام ہے۔ لأن مرجع الاشتراط فی ھذا الفرض الی تعیین المحرم، یہ شیخ کی جو وہ غیر منطقی بات ہے۔ اگر شرط فاسد بے کو فاسد نہیں کر رہی، افساد بے کا سبب نہیں بن رہی، تو بے صحیح ہے۔ جب بے صحیح ہے تو اس کا بیچنا جو ہے کیوں حرام ہوگا؟ لیکن شیخ اپنی لگے رہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ ان کی بات پوری ہو جائے۔ لأن مرجع الاشتراط فی ھذا الفرض الی تعیین المنفعۃ المحرمۃ علیہ، یعنی اس نے پیسے دیے ہیں، وہ حرام شرط کے بدلے میں دیے ہیں، تو حرام شرط کے بدلے میں جو پیسے آئیں گے وہ بیع کو فاسد کر دیں گے، تو اسی کو بولتے ہیں کہ شرط فاسد یفسد البیع یوجب فساد البیع فیکون عقل الثمن عقلا للباطل، تو عقل ثمن جو عقل باطل ہوگا۔ اب دیکھیے ادھر دیکھیے، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حرمت التکسب بالعین النجس، عین نجس کا بیچنا حرام ہے۔ پھر شریعت نے کہا کہ کلب معلم کا جو بیچنا حرام ہے، جائز ہے، تو کہا کہ حرمت بیع النجس لأنہ اکل المال بالباطل، پھر اس کے بعد کہا کلب معلم کا بیچنا جائز ہے، تو کیا شریعت نے یہاں کلب معلم میں اکل مال بالباطل کو جائز قرار دیا ہے؟ نہیں، جائز قرار نہیں دیا، بلکہ شریعت یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہاں پہ اکل مال بالباطل نہیں ہے۔ تو جہاں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ نجس کو بیچ سکتے ہو، جو مستثنیات آپ نے پڑھے 4، جو چوتھا پڑھ رہے ہیں، جہاں بھی شریعت نے اجازت دی ہے وہاں پہ اکل مال بالباطل نہیں ہے، اور جہاں پہ اجازت نہیں دی وہاں پہ اکل مال بالباطل ہے۔ بل یمکن تو کہہ رہے ہیں کہ لأن مرجع الاشتراط فی ھذا الفرض الی تعیین المنفعۃ المحرمۃ علیہ فیکون عقل الثمن عقلا بالباطل لأن حقیقت النفع العائد الی المشتری بازاء ثمنہ، اس لیے کہ جو فائدہ مشتری کو ملا وہ اس ثمن کے بدلے میں ہے، یعنی ثمن جو قیمت ہے وہ کس کے بدلے میں؟ منافع محرمہ کے بدلے میں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر البغی، فاحشہ عورت کی جو بھی اجرت وہ تنخواہ وصول کر رہی ہے، پیسے وصول کر رہی ہے، وہ حرام ہے، کیونکہ وہ حرام کے بدلے میں پیسے اٹھا رہی ہے، اور وہ باطل ہے اور حرام ہے، معاملہ بھی باطل ہے۔ بل یمکن القول بالبطلان بمجرد القصد وان لم یشترط فی متن العقد، کہہ رہے ہیں کہ اگر قصد منافع محرمہ رکھتا ہو تو بھی بیع باطل ہے، اگر شرط نہ بھی کرے تو۔ لکھیے اس مطلب کو، لکھیے۔ ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ کیا، لکھیں، ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ کیا شرط فاسد بیع کو فاسد کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ شرط فاسد کیا بیع کو فاسد کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ شرط فاسد بیع کو فاسد کرتی ہے، شرط فاسد بیع کو فاسد کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت آگے کی بات ہے، صرف قصد منفعت محرمہ بیع کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شرط دور کی بات ہے، صرف قصد منفعت محرمہ بیع کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔ قصد منفعت محرمہ بیع کو باطل کرنے کے لیے
کافی ہے. تو یہاں تو بات ہو رہی تھی کہ شرط فاسد حل یفسد البیع، تو شیخ نے اس سے آگے کی بات کر دی کہ شرط فاسد تو چھوڑو، وہ تو شرط کرے گا بیع میں، صرف اگر قصد منفعت محرمہ کر لے تو وہ بھی یوجب فساد البیع بطلان البیع. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد بالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن اور بعضه بأزاء المنفعة المحرمة. اس طرح سے کہ قصد کیا جائے اکل ثمن یا بعض ثمن منفعت محرمہ کے بدلے میں کانا باطلاً، کانا کے اندر ایک ضمیر ہے جو بیع پہ پلٹے گا، کان البیع باطلاً کما یومیع الی ذالک، جس طرح سے کہ اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف. ما جو ہے وہ ما ورد فاعل ہے کس کا؟ یومیع کا. اشارہ کر رہا ہے ما ورد فی تحریم شرائع الجاریۃ المغنیۃ و بیعہا، جس حدیث میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثمن الجاریۃ المغنیۃ بیع و ثمن الکلب الذی لا یصطاد صحت. تو جن حدیثوں میں حضور نے یہ فرمایا وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جہاں بھی آپ منفعت محرمہ کا قصد کریں گے تو وہ بیع باطل ہو جائے گا. وصرح فی التذکرۃ بان الجاریۃ المغنیۃ، یہ جاریہ مغنیہ وہی ہے جو آج یعنی جسے کہتے ہیں یہ وہ کرتی ہیں فاحشہ عورتیں جو ایک تو ہیں اینکر، صرف وہ ایک پروگرام کر رہی ہے تو وہ پردے کے بغیر کر رہی ہے. اگر مثال کے طور پر پردہ کرتی تھی اور چینل والے اسے کہیں تم دوپٹہ اتار کے کرو گی تو تمہیں جاب ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، تو جو اس کی بعض ثمن ہے وہ پردہ اتارنے کے بدلے میں ہے تو بیع باطل ہے. یہاں پہ بھی جو معاملہ وہ کر رہی ہے، جو پیسے وہ اٹھا رہی ہے وہ پیسے باطل ہیں. یا ماڈلنگ کے لیے کر رہی ہے کہ تصویریں کھینچیں اس کی اور وہ تصویریں لوگ دیکھ کے انہیں محظوظ ہو اور اسے پیسے مل رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے منفعت محرمہ کے بدلے میں جو اکل مال بالباطل ہے، باطل کے مقابلے میں جو ہے وہ اس کو ثمن مل رہی ہے. تو جہاں بھی کل ثمن یا بعض ثمن منفعت محرمہ کے مقابلے میں ہو تو بیع باطل ہے. نہ صرف بیع باطل ہے، ہر معاملہ باطل ہے. وصرح فی التذکرۃ بان الجاریۃ المغنیۃ اذا بیعت باکثر مما یرغب فیہا لولا الغنا فالوجہ التحریم. آج تذکرے میں یہ انہوں نے کہا، تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی نے یہ فتویٰ دیا کہ جیسے کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں تو دیکھا انہوں نے بھائی یہ کتنی ایج ہے، کتنی اس کی بیوٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اتنے پیسے لگے، اس کے اتنے لگے. پھر بعد میں بتایا گیا کہ یہ جو ہے وہ گانے بھی گاتی ہے، ناچتی بھی ہے، غنا ہے، غنا اس کے اندر مطلب یہ جو ہے وہ آپ کو کما کے دے گی پیسہ. تو وہ اس جاریہ کو اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے زیادہ پیسے دیتا ہے. تو جیسے اگر اس کنیز کو ناچنا اور گانا نہیں آتا تو اس کی قیمت کچھ اور تھی، $1000 تھی، اور ناچنے گانے کی وجہ سے اس کی قیمت $2000 بن گئی. تو علامہ ہلی نے یہ فتویٰ دیا کہ بیع باطل ہے. کنیز خریدنا تو جائز ہے. تو کہا نہیں، بیع یہاں پہ باطل ہے کیونکہ $1000 کس کے بدلے میں؟ غنا کے بدلے میں، اور غنا حرام ہے. وصرح فی التذکرۃ، اب یہ جو اسکولوں میں ڈانسنگ سکھا رہے ہیں بچوں کو، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. بچیوں کو ڈانسنگ سکھانا، تو ڈانسنگ سکھانا جو ہے وہ حرام ہے. یعنی جو غالب منافع ہیں اس کے وہ حرمت کی طرف جائیں گے. اس سے معاشرے میں جو فحاشی اور حرام پھیلے گا تو کوٹھے بنیں گے. تو اس لیے جو وہ، اور یہ جو دشمن ہیں ہمارے دین کے دشمن ہیں، وہ اسی طرف ہمارے اسکولز میں، اب تو اسکولز میں ڈانسنگ سکھائی جا رہی ہے، حرام ہے.
ثم ان الاخبار المتقدمة خالیۃ عن اعتبار قصد الاستثباء لان موردها مما يكون الاستثباء فيه منفعة مقصودة منها کافیۃ فی مالیتها العرفیہ. کہہ رہے ہیں اخبار اس شرط سے قصد استثباء کی شرط سے خالی ہیں کیونکہ ان کا مورد وہ ہے جہاں پہ منفعت مقصود غالبہ صرف چراغ جلانا ہے، کیونکہ نجی سے کھا پی تو سکتے نہیں، تو یہی اس کی عرفی مالیت کے لیے کافی ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. جب انسان خریدے گا تو خود ہی اس کا قصد ہو جائے گا کہ میں چراغ جلانے کے لیے خریدوں. الگ سے وہ نیت نہیں کرے گا میں اس تیل کو خریدتا ہوں چراغ جلانے کے لیے قربتاً الی اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. تو وربما یتوہم من قوله علیہ السلام فی روایت العرج المتقدمہ فلا تبعہ الا لمن تبین له فیبتاع للسراج اعتبار القصد. کہہ رہے ہیں بعض روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قصد جو ہے وہ معتبر ہے، جیسا اس روایت میں آیا کہ نہ بیچو اسے مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے بیان کرو کہ نجس سے چراغ جلانے کے لیے تاکہ اس کا قصد پیدا ہو جائے. فیبتاع للسراج، پس یہ چراغ جلانے کے لیے بیچا جائے تو اس سے اعتبار قصد ظاہر ہوتا ہے. وَيَدْفَعُهُ، اس کو جو وہ یعنی اس توہم کو دفع کرتا ہے. یدفع التوہم، توہم ہوتا ہے اعتبار قصد کا، یتوہم و اعتبار القصد، اعتبار القصد نائب فاعل یتوہم کا، اور کہ یدفع ھذا التوہم. تو ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے ضمیر مفعولی توہم پہ، اور فاعل اس کا انا ہے. انا الابتیاء للسراج انما جعل غایۃ للاعلام، یعنی بیچنا چراغ جلانے کے لیے یہ اعلام کی غایت ہے. یعنی مولا نے بتایا کہ یہ جو بیان کر رہا ہے کہ یہ بیان کرے کہ یہ نجس تیل ہے، یہ کیوں بیان کر رہا ہے، اس کی علت یہ بیان کی اس لیے کہ اس سے چراغ جلائے. تو ابتیاء للسراج یہ غایت اعلان کرنے کی غایت بنائی گئی ہے، بمعنی ان المسلم، مسلمان اذا اطلع علی نجاستہ، مسلمان جب اس کے نجس ہونے پر مطلع ہوگا تو اسے خریدے گا چراغ جلانے کے لیے. نظیر قولی علیہ السلام فی روایت معاویہ ابن وہب یبینہ لمن اشتراہ لیستثبح بہ، بیان کرے گا اس شخص کے لیے جس نے خریدا ہے تاکہ اس سے چراغ جلائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.